حضرت अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में पहुंचा। अल्लाह ताला ने उन्हें 10 बेटे अता फरमाए। उन्होंने मन्नत मानी थी, ऐ अल्लाह अगर तू मुझे 10 बेटे दे और वो जवान हो, तनोमंद हो, तो मैं एक बेटा तेरे रास्ते में कुर्बान करूंगा। जब हजरत अब्दुल्ला जो कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के छोटे फर्जंद थे, उनकी उम्र 18 साल हुई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपनी मन्नत याद आई। उन्होंने अपने 10 बेटों को बुलाया, कहा बेटा मैंने काबा के रब से ये वादा किया है कि अल्लाह मुझे अगर 10 बेटे देगा तो मैं एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। अब तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है। कहानी हरम की फिर दोबारा दोहराई जा रही है। कहा राय बताओ। 10 के 10 बेटों ने गर्दन खम कर दी। कहा एक बेटे को ज़ब्ह करना है। कहा जिसको चाहो। कहा नहीं मैं कुरा डालता हूं। जब कुरा डाला तो हजरत अब्दुल्ला के नाम कुरा निकल आया। फरिश्ते फिर दम बखुद थे, मालिक तूने इसकी पुश्त में अमानत रखी है और आज इसको भी ज़ब्ह किया जाएगा। कायनात पर फिर कोहराम मचने लगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आस्तीने चढ़ा रहे हैं, हाथ के अंदर छुरी है। ये खबर पूरे मक्के में फैल गई। सारे सरदार दौड़े आए। कहा अब्दुल मुत्तलिब ये रस्म तो ना डालो, इसका अदा करना मुश्किल हो जाएगा। कहा मैंने काबे के रब से ये मन्नत मानी थी और अल्लाह ने वो मन्नत पूरी कर दी। अब मैं तो जब कुरा निकाला तो मेरे इस फर्जंद के नाम कुरा निकल आया। मैं उस मन्नत को हर सूरत में पूरा करूंगा। लोग इकट्ठे हो गए, मन्नत समाजत कर रहे हैं, लेकिन हजरत सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब हर सूरत में अपनी उस मन्नत को पूरा करने के लिए मुसिर हैं। फिर कहा कि हज्जाज की हर्राफा उसके पास चलते हैं और जाके उसके सामने ये मसला रखते हैं। बाज ने लिखा कि हजर की कहना के पास जाते हैं। बख्तलाफ रिवायात वो हिजाज की हर्राफा के पास पहुंचे। जब उसका पता किया तो वो खैबर में थी, तो उसके पास सारे सरदार इकट्ठे होकर गए कि इस तरह हमारे सरदार ने मन्नत मानी थी, तो अब वो बेटे को ज़ब्ह करने के लिए तैयार है, तो तुम बताओ किस के बारे में हमें क्या करना चाहिए। उसने कहा कल आना, मेरा ताबी आएगा तो मैं उसे पूछूंगी, जो मुझे कहेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। अगले दिन ये सरदार फिर उस हर्राफा के पास पहुंचे। उसने कहा कि मेरा ताबी आया था, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ किसी शख्स की दियत कितनी है। जो शख्स मकतूल हो उसकी दियत कातिल कितनी देता है। उन्होंने कहा 10 ऊंट। कहा जाओ फिर एक तरफ 10 ऊंट रखो और एक तरफ अब्दुल्ला का नाम रखो और कुरा डालो। अगर 10 ऊंटों की तरफ कुरा निकल आया तो 10 ऊंट ज़ब्ह कर देना, और अगर अब्दुल्ला की तरफ नाम निकल आया फिर दोबारा 10 ऊंट इधर और रखना, 20 रखना, और इस तरह ऊंट 10-10 बढ़ाते जाना। जब कुरा अब्दुल्ला के नाम से हटकर ऊंटों की तरफ निकला तो फिर उतने ऊंट ज़ब्ह कर देना। मेरे ताबी ने यही हल बताया है। कहा ठीक। आए और आके सारी बात सुनाई। 10 ऊंट एक समत रखे गए और हजरत अब्दुल्ला का नाम एक समत रखा गया। जब कुरा निकाला तो हजरत अब्दुल्ला के नाम निकला। फिर 20 ऊंट रखे गए। फिर कुरा निकाला तो हजरत अब्दुल्ला के नाम निकला। फिर 30 ऊंट रखे गए, कुरा हजरत अब्दुल्ला के नाम निकल रहा है। 40 ऊंट रखे गए, 50 रखे गए, 60, 70, यहां तक कि 100 ऊंट रखे गए। 100 ऊंट जब इधर हो गए, अब कुरा निकाला तो ऊंटों के नाम निकल आया। सारे खुश हो गए कि अब कुरा ऊंटों के नाम निकल आया, अब्दुल्ला की जान बच गई। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। कहा क्या करोगे। कहा एक मर्तबा निकला है, 3 मर्तबा कुरा डालो। अगर तीनों मर्तबा अब्दुल्ला के नाम की बजाय ऊंटों के नाम निकला तो फिर मैं समझूंगा कि अल्लाह की तरफ से यही मर्जी है, वरना मैं अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दूंगा। अल्लाह अकबर। मक्के के अंदर सरदार भी दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन भी दुआ मांग रही है। मक्के के पर्वत दुआएं मांग रहे हैं। कायनात का जर्रा जर्रा दुआएं मांग रहे हैं। कुरा जब डाला गया तो दूसरी मर्तबा भी कुरा ऊंटों के नाम निकला।
اب تیسری مرتبہ جب کرہ ڈالا گیا تو ہر ایک کا دل دھڑک رہا ہے. حضرت عبد المطلب تیار ہیں. کہا اگر تیسری مرتبہ بھی کرہ اونٹوں کے نام نہ نکلا تو میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیروں گا، چونکہ میں نے کعبے کے رب سے منت مانی ہوئی ہے. جب تیسری مرتبہ کرہ ڈالا گیا تو وہ بھی اونٹوں کے نام نکلا. 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے. حضرت عبداللہ جو کہ حضور کی امانت کے امانت دار تھے، ان کی زندگی محفوظ ہوئی. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک ذبیح میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جلدی سے حضرت عبداللہ کی شادی کی گئی. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ سے نکاح ہوا. شادی کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے. واپس جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی. تو وہ چند لمحے چند دن وہاں رک گئے. قافلہ بھی رکا لیکن طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی. قافلے والے انہیں وہاں چھوڑ آئے اور واپس آ گئے. کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام شکم مادر میں. فرشتوں نے کہا مالک تیرے نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا. اے اللہ تیرا نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا. آواز آئی آنا حافظ ہو و آنا ناصر ہو و آنا کافل ہو. تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اس کی مدد بھی کروں گا، اس کی کفالت بھی کروں گا. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اپنے شوہر نامدار جس کے چہرے کو ابھی میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اس کی قبر پہ جاؤں. لیکن جو امانت تھی اس امانت کے تقاضے ان کو اس سفر سے روکتے رہے. حتیٰ کہ حضور کی ولادت ہوئی. آقا کریم کی عمر جب 6 سال ہوئی تو اب ان کے دل میں یہ جذبے اور یہ احساس اجاگر ہوا اور یہ جذبہ بڑھ گیا کہ میں جاؤں اور اپنے شوہر نامدار کی قبر پہ حاضر ہوں. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ اپنے نونہال فرزند کو لے کر ام ایمن جو کہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں ان کو لے کر آپ پہنچے مدینہ المنورہ. کچھ عرصہ گزارا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کسی یہودی نے دیکھا تو اس نے یہ خبر گرم کر دی کہ وہ جو موعود نبی ہے جس کا وعدہ ہماری سابقہ کتابوں میں ہے وہ یہی ہے. لوگ جوق در جوق دیکھنے آنے لگے. تو حضرت آمنہ پریشان ہوئی اور جلدی سے وہ مکے کی طرف عازم سفر ہوئی. ابھی مکے سے 150 کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا کہ ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو سخت بخار ہو گیا اور حضرت آمنہ سمجھی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا. تو انہوں نے ام ایمن کو بلایا. کہا لگتا ہے کہ یہ بخار میری موت کا باعث بنے گا. میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا. اور اس کے بعد حضور کو حضرت آمنہ نے بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا. حضرت آمنہ حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی. وادی ابوا کے اندر یہ منظر بڑا دل گداز تھا. حضرت آمنہ نے اب حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا، آنکھیں چھلکنے لگی. کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں وذکر باک و ولد تو تہرا، لیکن سنو میرا ذکر نہیں مٹے گا. میں تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. یہ آخری لفظ تھے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے. اس کے بعد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آخری ہچکی لی اور حضور سے ماں بھی جدا ہو گئی. آقا کریم علیہ السلام نے اپنی والدہ کو وہاں دفن کیا ام ایمن کے ساتھ مل کے جیسے بھی ہو سکا. وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں.
حضرت ایمن حضور کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور مکہ المکرمہ پہنچ کے حضور کے دادا کے سپرد کیا۔ 2 سال تک وہ حضور علیہ السلام کو اپنی کفالت میں انہوں نے رکھا۔ کعبۃ اللہ کے سائے میں ان کی مسند بچتی تھی، اور ان کے بیٹوں میں سے اور قوم کے کسی فرد کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس مسند کے اوپر بیٹھے، دور ہٹ کے بیٹھتے تھے، لیکن حضور جب آتے تو اس مسند کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے۔ حضور کے چچا اور حضور کے دیگر عزیز و اقارب کہتے کہ بیٹا نہ چڑھو، تو حضرت عبد المطلب کہتے رہنے دو، یہ بڑی شان والا بیٹا ہے۔ ان سے محبت کرتے، ان کو اپنے ساتھ سلاتے۔ 8 سال کی حضور کی عمر ہوئی کہ امیر قریش کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ جب امیر قریش کا انتقال ہوا تو سوگ میں مکے کے بازار بند ہو گئے، پورا شہر جنازے میں امٹ آیا، لیکن 8 سال کا بچہ تھا، بلک بلک کے رو رہا تھا۔ آج وہ سایہ بھی اٹھ گیا۔ پھر چچا کی کفالت میں گئے، اور انہوں نے جس انداز سے کفالت کی اور محبتوں کا ثبوت دیا وہ الفتوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ 40 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبوت کی ذمہ داریوں کے اعلان اور لوگوں تک پیغام حق کے ابلاغ کا حکم دیا۔ آقا کریم علیہ السلام جب پیغام حق لے کر میدان میں آئے تو گلی کوچوں اور بازاروں کے اندر مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے جکڑ اور مخالفتوں کی آندیاں چلنے لگی۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا، کس انداز کے ساتھ ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت خباب بن ارد کے ساتھ کون سا سلوک کیا جاتا رہا، کون کون سے دکھ تھے جو روانہ رکھے گئے۔ حضرت زنیرہ ان کے گلے کے اندر کوڑا ڈال کر کوڑے کی رسی کو تاؤ دیے گئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں باہر آ گئیں اور آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ ابو جہل بولا اب بلانا اپنے محمد کو جو تیری آنکھوں کی روشنی کو واپس کرے۔ زنیرہ نے ہاتھ پھیلا لیے اور کہا عرش کے رب، میں ان آنکھوں کا نور کیا میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، کبھی بھی تیرے سے زندگی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے، میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ تکلیفیں آئیں، دکھ آئے۔ مکے کے چوک کے اندر حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی جن کا خون مکے کے ریگزار کے اندر گرا۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر کے والد تھے اور سمیہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ماجدہ تھی۔ حضرت عمار ابن یاسر کو تختہ سیتم پہ رکھا گیا اور انہیں کوڑوں سے ان کی تواضع کی گئی۔ آقا کریم آئے، عمار ابن یاسر دکھوں اور اذیتوں میں سے 2-4 تھے۔ آقا کریم نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر ان موعدکم الجنہ۔ کہا آل یاسر صبر کرو، آل یاسر صبر کرو، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ تکلیفیں آئیں، دکھ سہے۔ اس راستے کے اندر مکے کی گلیوں میں حضور کے ساتھ جو سلوک ہوا کون بھول سکتا ہے۔ کبھی کانٹے بچھ رہے ہیں، کبھی حضور کی راہوں میں گڑھے کھودے جا رہے ہیں، کبھی اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں بدن اطہر کے اوپر۔ ابو لہب اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر حضور کی دہلیز پہ ڈال جاتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط حضور کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے اس کو تاؤ دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جتنے دکھ اس نے مجھے دیے کسی نے نہیں دیے۔ اذیتوں کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے شفیق چچا بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ جب گھر آتے تو اپنی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے دکھڑے کہتے، وہ بھی انتقال کر جاتی ہیں۔ اس سال کا نام عام الحزن رکھا جاتا ہے، دکھوں کا سال، مصیبتوں کا سال۔